میرے بھائی ہم سے نمازیں نہیں چھوٹتی، ہم سے ذکر میں سستی نہیں ہوتی، ہم سے اللہ اللہ نہیں چھوٹتی، ہم سے تلاوت نہیں چھوٹتی، ہم برائیاں ایسی کرتے ہیں کہ وہ چھڑا دیتا ہے۔ ہماری دلوں میں بیماری لگ جاتی ہے شک کی، جہاں شک کی بیماری آ جاتی ہے وہاں اطاعت کے دروازے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور توفیق الہی سلب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کسی کی عبادت کا محتاج تو نہیں ہے، ساری دنیا اس کی عبادت چھوڑ دے تو اس کی شان میں کمی نہیں ہوتی، اور ساری دنیا ہر وقت سرو سجود رہے تو اس کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا۔ وہ مخلوق کا محتاج نہیں ہے، مخلوق اس کی محتاج۔ تو جب دلوں میں شک آتا ہے عبادات چھوٹنے لگتی ہیں۔ یہ جسمانی بیماریاں تو بہانہ ہے، مجھے زکام ہے میں ذکر نہیں کر سکا، نہیں، زکام سے ذکر نہیں چھوٹا، کوئی دل میں دراڑ آ گئی ہے۔ قلبی کیفیات میں کہیں کوئی شک کی دراڑ آ گئی ہے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے، رجوع اللہ کرنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ میرے دل کو شک سے اور شیطان کے شر سے بچا اور مجھے اپنی یاد کی اور اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ آدمی توبہ کرتا ہے، توبہ کا معنی یہ ہے کہ جو میں کر چکا ہوں میرے اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، میں یہ غلطی نہیں کروں۔ تو اگلے دن کسی نے پوچھا، غالباً ای میل تھی کمپیوٹر پہ، کہ جی میں توبہ تو کرتا ہوں، پکا ارادہ کرتا ہوں کہ یہ گناہ چھوڑ دوں، مجھے پھر ہو جاتا ہے، میں بڑا شرمندہ ہوں، اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا توبہ۔ اور کیا کرنا ہے؟ توبہ ہی کرو یار، ایک بار توڑو گے، دو بار توڑو گے، 10 بار توڑو گے، پھر اللہ کے پاس جاؤ گے تو کبھی تم پہ رحم فرما دے گا، تمہیں نہ توڑنے کی توفیق عطا کر دے گا۔ وہ جو کہا گیا ہے نا، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، اگر کافر ہو گبر ہو بت پرستی باز آ۔ یعنی کفر کر چکا ہے یا آتش پرست ہو گیا ہے یا بت پرست ہو گیا، پھر بھی توبہ سب کا علاج، سارے گناہوں کا، وہ گناہ عقیدے کا ہے یا عمل کا، اس کا علاج توبہ ہے اور باز آ جا۔ ای درگاہ ما درگاہ نا امیدی نیست، یہ میری بارگاہ نا امید ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، 100 بار بھی توبہ توڑ چکا ہے، اس کا علاج پھر بھی توبہ ہی، پھر واپس آ جا۔ اور زندگی جب تک ہے تب تک توبہ کی فرصت ہے، لیکن زندگی کا اعتبار نہیں اگلا دم آئے گا یا نہیں۔ اس انتظار میں نہ رہے کہ خیر ہے کر لوں گا، نہیں، پہلے کر، کوئی پتہ نہیں اگلا سانس آئے گا یا نہیں آئے گا، فرصت ہوگی یا نہیں ہوگی، کوئی لمحہ بچتا بھی ہے یا نہیں۔ تو جب دل میں شک آتا ہے، یہ ایسا مرض ہے کہ کرے اللہ انبعاثہم، اللہ نے ان کا نکلنا پسند ہی نہیں کیا، یعنی آپ کی اطاعت کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ تو میرے جو بھائی فرائض سے بیگانہ ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں کر رہے، انہیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ وہ خود نہیں کر رہے یا کسی نے ان سے چھڑا دیا ہے کہ تمہارے دلوں میں تو نور ایمان ہی نہیں ہے، جاؤ باہر ہی بیٹھو، آؤ ہی نہیں میرے در پہ۔ فکر کی یہ بات ہے کہ جب دل میں شک کی دراڑ آتی ہے تو اللہ کریم توفیق اطاعت سلب فرما لیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے سے روک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں جاؤ جہاں بیٹھنے والے بیٹھے ہیں، جو پیچھے رہ جانے میں ان کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو۔ اللہ کریم شعور بخشے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان سکیں، اللہ کریم ہمارے دلوں کو شک سے پاک رکھے، نور ایمان عطا فرمائے،
اور اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ